بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک قانون کی اقسام کے بارے میں ہے۔ تو قانون کی پہلی قسم جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کانسٹیٹیوشنل لا، یعنی آئینی قانون۔ اس کے بارے میں ہم کافی زیادہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایکچولی کانسٹیٹیوشنل لا یا آئین وہ قانون ہوتا ہے، یہ قانون کی ایسی قسم ہے جو ریاست کو چلانے کے لیے بنیادی رولز اینڈ ریگولیشنز فراہم کرتی ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کو چلانے کے لیے ایک مینول بک کے طور پہ کام کرتا ہے۔ آئین کسی بھی ریاست میں موجود گورنمنٹ کے تینوں شعبوں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے مابین اختیارات کی تقسیم بھی کرتا ہے اور ان کے درمیان تعلق کو استوار بھی کرتا ہے۔ یہ آئین کسی بھی ریاست کے لیے اتنا ہی مقدس اور مقدم ہوتا ہے جتنا کہ اسلام میں قرآن پاک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، قانون کی دوسری قسم انٹرنیشنل لا ہے، یعنی کہ یہ ایسا قانون ہے جو کہ ریاستوں کے مابین تعلق کو استوار کرتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بحث بھی پائی جاتی ہے۔ بعض ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کو قانون کی حیثیت دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ قومی قانون کی طرح اس کو انفورسمنٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو کہ اس کو اس طرح سے انفورس کرے جیسا کہ ایک نیشنل لا انفورس کیا جاتا ہے۔ قانون کی تیسری قسم نجی قانون ہے، یعنی پرائیویٹ لا جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے، شہریوں کے ذاتی تنازعات کے متعلق ہوتا ہے، جیسے زمین، جائیداد، کاروبار، وراثت اور شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے جو بھی قوانین ہیں۔ تو اس کے متعلق جو بھی قانون ہوگا اس کو ہم نجی قانون یا پرائیویٹ لا کہیں گے۔ قانون کی چوتھی قسم شہریوں اور ریاست کے مابین تعلقات کو استوار کرتی ہے، جسے ہم پبلک لا یا قانون عامہ کہتے ہیں۔ قانون کی ایک اور قسم جسے دیوانی قانون کہتے ہیں، یہ شہریوں کے آپس کے لین دین کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے اور ان میں جائیداد اور وراثت کے جو معاملات ہیں ان کو طے کرتی ہے۔ تو ایسے تمام قانون جو شہریوں کے آپس کے لین دین کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کی وراثت اور جائیداد کو ڈیل کرتے ہیں، اس کو ہم دیوانی قانون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجداری قانون وہ قانون ہوتے ہیں جو کہ جرائم کے متعلق ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے قانون جو قتل، ڈاکہ زنی، چوری اور اس طرح کے دیگر جو جرائم ہیں ان کے متعلق ہوتے ہیں، اس کو ہم کرمنل یا پھر فوجداری قانون کہتے ہیں۔ اگر ہم آرڈیننس کی بات کریں تو آرڈیننس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے، 2 نمبر کے حوالے سے یہ آتا ہوتا ہے لازمی طور پہ۔ تو موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے کہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے۔ تو آرڈیننس ایسا قانون ہے جو کہ کسی بھی ملک کا سربراہ ایمرجنسی کی صورت میں نافذ کرتا ہے، اور یہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہاں کی مقننہ اور لیجسلیچر جو ہے وہ سیشن نہ کر رہی ہو اور پاسبل نہ ہو وہاں سے قانون پاس کروانا، تو اس صورت میں اس ملک کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے جسے ہم آرڈیننس کہتے ہیں۔ آرڈیننس جو ہوتا ہے یہ محض ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے اور یہ عارضی قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس کو وہاں کی مقننہ کی کانسینٹ حاصل ہو جائے تو یہ ایک پرماننٹ قانون کی حیثیت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ قانون کی ایک اور قسم جو برطانیہ میں پائی جاتی ہے وہ ہے رسمی قانون۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کا جو قانون ہے وہ ان ریٹن فارم میں ہے اور وہ موسٹلی رسم و رواج پر بیس کرتا ہے۔ تو ایسے سارے قانون جو رسم و رواج پہ بیس کرتے ہوتے ہیں اس کو ہم رسمی قانون کہتے ہیں یا کسٹمری لا کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ جج میڈ لاز ایسے قانون ہوتے ہیں جو کہ جج صاحبان کوئی کسی ایک مخصوص فیصلے کی صورت میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب عدالت کے سامنے کوئی ایسا کیس آتا ہے جس کے متعلق ایگزسٹنگ لا جو ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں، تو پھر جج صاحبان جو ہیں یہ اپنی صوابدید سے اور اپنی سوچ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہوتا ہے پھر یہ آنے والی دنوں کے لیے اور ماتحت عدالتوں کے لیے ایک قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ عدلیہ کی زبان میں اس کو پریسیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔